ها هنا كلام وهو أنه إن كان المراد بما يحتاج إليه في وجود ما يكون مؤثرا فيه كما ذكرنا يصح تعريف العلة المطلقة ولا يصدق على الشرط كالحكم للصلاة، لكن لا يصدق تعريف العلة التامة على مجموع العلل والشروط إلا أن يدعى كون الشروط خارجة عن العلة التامة، ولما كان التعليل قد يكون بصورة القياس الاستثنائي المتضمن للملازمة يحتاج إلى تفسير الملازمة، فقال الملازمة هي والتلازم والاستلزام في اصطلاحهم بمعنى واحد، وهو كون الحكم مقتضيا لآخر أي لحكم آخر، بأن يكون إذا وجد المقتضي وجد المقتضى وقت وجوده، ككون الشمس طالعة وكون النهار موجودا، فإن الحكم بالأول مقتضي للحكم بالآخر، ولا يصدق معنى الانتزاع على المتفقين في الوجود، ككون الإنسان ناطقا والحمار على المتفقين في الوجود ككون الإنسان ناطقا والحمار ناهقا، فلا حاجة إلى تقييد الالتزاء بالضروري. ثم إنه خص الملازمة بالحكم وإن كانت قد تحقق بين المفردات أيضا، إما لأنها مختصة في الاصطلاح بالقضايا، وإما لأن التلازم بين المفردات في الحقيقة تلازم بين الأحكام كما يظهر بأدنى تأمل. اچھا اس اصل کی دادا دی علت دا تعریفی کو کنا کہ ما يحتاج الیہ الشیء فی ماہیتہ او فی وجودہ، ہاں کہ دوڑا قسم محتاج لے کاغب ماہیت کی محتاج لے کاغب وجود کی محتاج لے کنا دا دوڑا چی پپڑیو تڑی وہ جمیعہ یسمى علتا سمجھا یہ تسوی کون سما سمجھ میں آ گئی نا؟ پہلے جو یہ علت کی تعریف کی ہے کہ علت ما يحتاج الیہ الشیء فی ماہیتہ او فی وجودہ، علت جو ہے وہ کوئی شے اگر اپنی ماہیت میں کسی چیز کی طرف محتاج ہے تو وہ جو محتاج لے ہے وجود میں یا علت میں اس کو تو مطلق علت کہتے ہیں، مطلقی. لیکن اگر دونوں کو جمع کریں محتاج لے فی الوجود اور محتاج لے فی الماہیت دونوں کو جمع کریں تو پھر مجموعے کا نام کیا ہے؟ علت تامہ. تو کہتے ہیں بھائی بقی ہا ہونا کلام، تھوڑی سی بات یہاں پر ہے جو ابھی نہیں ہوئی. وهو أنه إن كان المراد بما يحتاج إليه في وجود ما يكون مؤثرا فيه، سمجھئے کہ یہ جو تم نے کہا کہ چیز اپنے وجود میں کسی چیز کی طرف محتاج ہو وجود میں، تو وہ محتاج لے فی الوجود بن گیا. تو وجود کا جو محتاج لے ہے وہ کیا چیز ہے؟ ما یکون مؤثرا، وجود کے محتاج لے سے کیا مراد ہے؟ مؤثر فی الوجود. کما ذکرنا. تو کہتے ہیں اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی، یصح تعریف العلت المطلقۃ، علت مطلقہ کی تعریف تو صحیح ہو جائے، کیونکہ وجود میں ایک چیز محتاج لے ہے. کیا مطلب؟ وہ اس کے وجود میں مؤثر ہے، تو وہ تو علت تو ہے، علت مطلقہ تو ہے.
لیکن کہتے ہیں ایک بات لازم آ جائے گی، وہ یہ کہ ولا يصدق على الشرط كالوضوء للصلاة، یہ جو علت مطلقہ کی تعریف ہے نا، یہ شرط پر صادق نہیں ہے. شرط پر صادق ہو، کیونکہ شرط الشیء وجود الشیء میں مؤثر نہیں ہوتی. ہمیں آئیے جیسے مثال دی انہوں نے کہ وضو ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو کیا نماز کے وجود میں وہ مؤثر ہے؟ وہ تو نماز سے کوسوں دور ہے. آپ نے پرسوں وضو کیا ہے تو آپ چلا رہا ہے، آج نماز پڑھ رہا ہے اس سے. سمجھ آئیے، تو وہ اس کے وجود میں مؤثر ہے. تو علت مطلقہ کی تعریف تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن شرط پر صادق ہو، ہاں شرط اس سے خارج ہو جائے، علت مطلقہ سے خارج ہو جائے. ہاں کہتے ہیں اس کا جواب اس طریقے سے ممکن ہے کہ سرے سے ابتدا سے یہ کہا جائے کہ بھئی یہ شرط علت مطلقہ میں داخل نہیں ہے. ہم کس علت مطلقہ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں؟ جو شرط کے غیر ہو، شرط کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو مؤثر فی الوجود ہوتی ہیں اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. تو اگر تعریف میں آپ تخصیص کرتے ہیں کہ معرف سے اس کو نکالتے ہیں، کس کو؟ شرط معرف میں تخصیص کرتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، تعریف پھر صحیح ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں بھائی ولا يصدق على شرط كالوضوء للصلاة لكن لا يصدق تعریف العلت التامة على مجموع العلل والشروط. دیکھو جب شرط کے اوپر علت مطلقہ کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے تو علت مطلقہ کی تعریف سے شرط باہر ہو گئی ہے. جب باہر ہو گئی ہے تو اب علت تامہ باقی علل مع الشروط کے اوپر علت تامہ کی تعریف صادق آئے گی نہیں، کیونکہ وہ شرط تو باہر ہے. سنائیے، اس لیے کہتے ہیں بھائی لیکن لا يصدق تعریف العلت التامة على مجموع العلل والشروط. اب اس مجموعہ کے اوپر بھی تعریف صادق نہیں آئے گی. جب علت مطلقہ کی تعریف شرط پر صادق نہیں آتی تو علت تامہ تو مجموعہ ہے کس کا؟ علل مطلقہ کا. تو علل مطلقہ میں وہ شرط داخل نہیں ہے، تو اب اگر آپ علت تامہ میں شرط داخل کرتے ہو تو وہ علت تامہ کی تعریف صادق آ جائے گی نہیں، وہ تو باہر سے ایک چیز آپ نے اس میں لگا دی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں کہتے ہیں الا یدعا کون الشروط خارجتا عن العلت التامۃ. سمجھ آئیے؟ ہاں اگر پہلے سے کہہ دیا جائے کہ بھئی علت تامہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں شروط داخل نہ ہو، جس میں شروط داخل، تو علت تامہ علت مطلقہ سے بھی شروط نکال دو، تو جب علت مطلقہ سے نکل گئی تو علت تامہ سے بھی نکل جائے گی. تو باقی علل مطلقہ کے مجموعے، ہمیں آئیے، علل مطلقہ کے مجموعے اور رفع موانع کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ علت تامہ. تو پھر بات بن جائے. آئی سمجھ میں؟ اچھا یہ بات تو ختم ہو گئی. اب ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جو تعلیل انہوں نے کہی ہے نا کہ التعلیل تبیین علت الشیء، تبیین علت الشیء، تو اب تعلیل جو ہے میاں یہ تو کبھی قیاس استثنائی سے ہوگی. آپ کسی چیز کی علت بیان کرتے ہیں نا، تبیین علت الشیء کرتے ہیں، تو کبھی کبھی اس کی شکل کیا ہوگی؟ قیاس استثنائی کی. سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ جانتے ہیں
کہ قیاس استثنائی میں تو ملازمہ ہوتا ہے، شرطیہ متصلہ جو قضیہ ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے، مقدم اور تالی کے درمیان میں ملازمہ ہوتا ہے۔ پھر آپ استثناء میں ایک کو لیں گے تو وہ جو استثناء میں آپ نے کسی کو لیا لیکن کے بعد وہ کبرا بنے گا اور صغرا وہ شرطیہ متصلہ بنے گا۔ تو اصل دار و مدار قیاس استثنائی کا کس پر ہے، اس ملازمے پر ہے، وہ جو مقدم تالی کے درمیان میں ملازمہ ہے اس کے اوپر دار و مدار قیاس استثنائی کا۔ تو جب آپ تعلیل کریں گے بصورت قیاس استثنائی تو وہ متضمن ہوگا کس کو، ملازمہ کو۔ سمجھ آئیے؟ تو اب ملازمہ تو بڑی اہم چیز ہو گئی ہے۔ پھر ملازمہ اس لیے کہتے ہیں شارح نے ماتن نے پھر کیا کر دیا، یہاں ملازمے کی تعریف کر دی، فقالا الملازمۃ، یہ متن ہے نا، ملازمہ شارح فرماتے ہیں کہ یار یہ چند ایک الفاظ ہیں جو کہ الفاظ مترادفہ ہیں، لیکن ترادف بالنسبت الی الاصطلاح ہے۔ سمجھئے؟ ترادف فی اللغت نہیں ہے۔ سمجھئے کہ دیکھو کہتے ہیں ایک ملازمہ ہے، ایک تلازم ہے، ایک استلزام ہے، ہاں، اور ایک لزوم بھی ہے۔ کہتے ہیں یہ سب چیزیں فی اصطلاحہم بمعنی واحد، سمجھئے؟ یہ ایک معنی میں آتے ہیں لیکن مصطلح ترادفین میں۔ وہ کیا چیز ہے بھائی، جب سب کا معنی ایک ہو گیا، تلازم کہیں آپ، ملازمہ کہیں آپ، استلزام کہیں آپ، وہو کون الحکم مقتضیا لآخر، اس کو ملازمہ کہتے ہیں کہ ایک حکم مقتضی ہے اور دوسرا حکم اس کا مقتضا ہے۔ ایک مقتضی ہے، دوسرا اس کا مقتضا ہے۔ تو اس اقتضاء بین الشیئین کا نام کیا ہے، ملازمہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ مقتضیاً لآخرہ اے لحکم آخرہ، اس کے لیے موصوف نکال دیا۔ وہ کیسے ہوگا بھائی، اقتضاء کیسے ہوگا کہ ایک حکم اقتضاء کرے گا دوسرا مقتضا بنے گا، بأن یکون اذا وجد المقتضی وجد المقتضا وقت وجودہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں مقتضی پایا جائے گا اسی وقت میں مقتضا بھی۔ یہ ہے اقتضاء کے معنی، اسی کو تلازم کہتے ہیں، اسی کو ملازمہ، استلزام، لزوم۔ سمجھ آئیے؟ مثال دیتے ہیں کون الشمس طالعۃ وکون النہار موجود۔ دیکھو آپ کہتے ہیں نا شرطیہ میں کہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، تو اس میں مقدم اور تالی، مقدم کیا چیز ہے، طلوع، اور تالی کیا چیز ہے، وجود نہار۔ تو جس وقت میں طلوع شمس موجود ہوتا ہے اسی وقت میں وجود نہار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تلازم یا ملازمہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، فإن الحكم بالأول مقتضٍ للحكم بالآخر، کیونکہ ایک پہلے پر حکم کرنا، طلوع شمس پر حکم کرنا، ہاں یہ کیا ہے، مقتضی، اور وجود نہار پر حکم کرنا یہ کیا ہے، آئی سمجھ میں؟ اچھا، لیکن اب کہتے ہیں دیکھو ایک قضیہ ہوتا ہے اتفاقیہ،
ایک قضیہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار شرطیہ متصلہ ہے، ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناحق. یہاں اقتضاء صادق نہیں آئے گا. کیا انسان کی ناطقیت مقتضی ہے حمار کی ناحقیت کے لیے؟ وہ تو اتفاقاً دونوں اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، لیکن اقتضاء کا تعلق تو نہیں ان میں. اس لیے کہتے ہیں بھائی ولا يصدق معنى الاقتضاء على المتفقين في الوجود. جو چیز متفقین فی الوجود ہو ان کے اوپر اقتضاء والا معنی کیوں؟ جیسے مثال دیتے ہیں کون الانسان ناطقا والحمار ناحقا. یہ ہے فلا حاجت الى تقیید الاقتضاء بالضروری. لہذا بعض علماء نے اقتضاء کو ضروری کے قید سے مقید کیا تاکہ شرطیہ متصلہ آ جائے اور اتفاقیہ. سمجھ آئیے؟ انہوں نے کہا یار وہ وہاں اقتضائی نہیں ہے تو ضروری کیا چیز ہوتی ہے؟ بات تو سرے سے اقتضائی نہیں. آج سمجھ میں؟ اچھا اب پھر ایک اور بات کی تفصیل بتاتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے جب تعریف کی نا ملازمہ کی تو کیا تعریف کی؟ وَهُوَ كَوْنُ الْحُكْمِ مُقْتَضِيًا لِحُكْمٍ آخر. یہ تعریف کی ہے نا کون الحکم مقتضیًا لحکم آخر. یار یہ حکم کے ساتھ کیوں مقید کیا؟ کون الحکم کون امر مقتضیًا لآخر. تو امر ایک عام لفظ ہے، وہ مفردات کو بھی شامل ہے اور وہ مرکبات کو بھی شامل ہے. تو حکم تو صرف مرکبات کو شامل ہے، مفردات کو تو شامل. تو یہ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ حکم کی قید سے کیوں مقید کر دیا؟ وجہ بتاتے ہیں کہ ثم انہ خص الملازمۃ بالحکم. حکم کے ساتھ اس کی تخصیص کر دی. کیوں؟ وَإِن كَانَتْ قَدْ تَتَحَقَّقُ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ أَيْضًا. اگرچہ مفردات میں بھی اقتضاء تو کبھی کبھی پایا جاتا ہے، ایک مفرد مقتضی ہوتا ہے دوسرے مفرد کی. تو پھر انہوں نے تخصیص کیوں کر دی؟ کہتے تخصیص اما لأنها مختصة في الاصطلاح بالقضاء. یا تو تخصیص کی وجہ یہ بالحکم کہ یہ ملازمہ جو اصطلاحی معنی کرو گے نا تو اصطلاح مناطقہ میں اور نظار میں یہ ملازمہ مختص ہے کس کے ساتھ؟ قضایا کے ساتھ، مرکبات کے ساتھ جن میں حکم ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے تعریف میں حکم کا لفظ لگا دیا، وہ اصطلاح کی طرف اشارہ کر دیا. آئیشہ میں وَإِمَّا لِأَنَّ التَّلَازُمَ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ فِي الْحَقِيقَةِ تَلَازُمٌ بَيْنَ الْأَحْكَامِ. ہاں، اور اگر اصطلاح کو اگر چلو نہ بھی لیا جائے تو دوسری صورت بھی اس کی ہے کہ دیکھو یہ جو ملازمہ ہے نا مفردات میں، تم کہتے ہو مفرد میں بھی پایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں مفردات میں ملازمہ یہ عین مفردات کے جو مرکبات ہیں ان میں ملازمہ ہے بس. کیوں؟ کہ وہ جو مفردات ہیں جو ایک مفرد دوسرے مفرد کو لازم ہوگا وہ اس کا ملزوم ہوگا. تو دیکھو اگر یہ ایک مفرد دوسرے مفرد کو لازم ہے تو اس مفرد کے جتنے احکام ہیں وہ سب احکام پہلے والے مفرد کے احکام کو لازم ہوگا. سمجھائیے؟ اس لیے ان کا بھی مرجع کس کی طرف ہے؟ احکام کی طرف ہے. مفردات میں جو ملازمہ ہے ان کا مرجع بھی احکام کی طرف ہے. اس لیے مفردات میں تو حقیقت میں گویا کہ مفردات میں وہ ملازمہ نہ ہوا بلکہ مفردات کے احکام میں ملازمہ ہوا.
اس لیے حکم کے لفظ سے اس کی تخصیص کر دی. ہو گیا.